لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے کیے فرعون نے تو انتہا کر دی، حد کر دی۔ کبھی انسان بادشاہت کی وجہ سے اللہ کا باغی ہوتا ہے، کبھی انسان پیسے کی وجہ سے اللہ کا باغی ہوتا ہے، کبھی انسان جسمانی طاقت کی وجہ سے اللہ کا باغی ہوتا ہے۔ قوم عاد جسمانی طاقت میں آ کے اللہ کی باغی ہوگی، فرعون بادشاہت کے نشے میں آ کے، کرسی کے نشے میں آ کے اللہ کا باغی ہو گیا، قارون پیسے اور دولت کے نشے میں آ کے اللہ کا باغی ہو گیا۔ بعض دفعہ انسان ان نعمتوں کی وجہ سے منعم کو دیکھنے کی بجائے نعمتوں کے اندر اتنا مست ہو جاتا ہے کہ منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ فرعون نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا تو ہوں ہی میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا ان مظلوم بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالو، لے جاؤ ان کو یہاں سے۔ کیسے ظالم ہوتے ہیں یہ بادشاہ، اور بادشاہت کا نشہ بھی انسان کو کتنا پاگل کر دیتا ہے۔ جب وہ اندر معاشرے میں رہتے ہیں تو ان کو جینے نہیں دیتا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا ہے، گھریلو کاموں پہ لگاتا ہے، اور ان کی عزتوں کو بھی تار تار کرتا ہوگا، نسلوں کو بدلتا ہوگا، ظلم و ستم کی کیسی کہانیاں رقم کرتا ہوگا۔ بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو ذبح کر دیتا ہے، وہ بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگنے نہیں دیتا۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اے میرے موسیٰ پیغمبر رات کے کسی پہر چپ کے ان کو لے چل یہاں سے، ان ظالموں سے نجات دلانے کے لیے ہم نے آپ کو نجات دہندہ بنا کے بھیجا ہے۔ صبح پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیلی تو سارے کے سارے مصر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سب اپنے ہرکاروں کو جمع کرتا ہے، اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، پوری آیان سلطنت کو اور بادشاہ کے خاص مصاحبین کو جمع کرتا ہے۔ جب اللہ موت دینے پہ آتا ہے، عبرت کا نشان بنانے پہ آتا ہے، پھر اللہ کو خود جمع بھی نہیں کرنا پڑتا، خود ہی جمع کرتا ہے۔ آیان سلطنت سب وزراء سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو کے، حتیٰ کہ یہ ظالم اتنا لعین انسان ہے خود ان کی قیادت کرتا ہے، میں تمہارے آگے تم میرے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو پکڑتے ہیں، ہمارے نوکر ہماری اجازت کے بغیر ہماری سرزمین سے، ہماری سلطنت سے بغاوت کر کے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ قرآن مجید کا انداز بتاتا ہے، وہ رات کو نکلتے ہیں اور یہ صبح سورج کے نکلتے ہی ان کے تعاقب میں خود بھی پیچھے چل پڑتا ہے، خود بھی موجود، بڑے بڑے وزراء بھی موجود، بڑے بڑے اس کے اپنے دور کے جو بھی سپاہی جرنیل ہیں وہ بھی موجود، اور آیان سلطنت موجود۔ یہ فرعونی ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنا دیتا ہے، یوں جیسے ایک اللہ کی طرف سے تو بالکل شاہراہ عام بن گئی ہو، ان کے لیے راستے بنتے ہیں، وہ سمندر پار کرتے ہیں۔ فرعون دیکھتا ہے یہ تو پار کر گئے، ہم بھی ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ وہ بھی ایمان کے اتنے کمزور جناب موسیٰ سے کہتے ہیں انا لمدرکون، موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا، دیکھو پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، ہم تو پکڑے گئے، وہ ہمارے تعاقب میں، تم نے ہمیں مروا دیا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، او ایمان کے کمزور لوگو ایسی باتیں نہ کرو، قطعاً ایسی باتیں نہ کہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستے دکھائے گا، میں اس کے حکم سے چل رہا ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، اس کا فرستادہ اور اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس طرح سے اللہ بنی اسرائیل کو نجات دیتا ہے، اور اسی راستے میں جب فرعون جانے لگتا ہے، اللہ پورے کے پورے آیان سلطنت کو سمندر کے لہروں کے سپرد کر کے غرق کر دیتا ہے، دبو کے رکھ دیتا ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے اسپیشلی یہ واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب سمندر کی لہروں کے وہ غوطے کھا رہا تھا، دریاؤں کی لہروں میں وہ ڈوب رہا تھا، وہ فرعون جس کے سلطنت کے اندر
کوئی چڑی پر نہیں مار سکتی ہے، اور کوئی انسان وہ سمجھتا ہے میری اجازت کے بغیر سانس کیسے لے سکتا ہے، سلطنت کے نشے میں انسان رب کو کیسے بھول جاتا ہے، موت کو کیسے فراموش کر دیتا ہے۔ جناب جبریل کہتے ہیں جب وہ غرق ہونے لگا اور نیچے سمندر میں پہنچا اور سمندر کے کیچڑ تک پہنچا تو وہ کہنے لگ گیا اللہ میں مان گیا، اللہ میں مان گیا، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ جب اس کی جان حلق تک پہنچی ہوگی، توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب تو اس کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن جناب جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں سمندر کا کیچڑ پکڑ پکڑ کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، اللہ مہربان ہے، کہیں اس کا ایمان ایمان کہنے سے اللہ اس پہ رحم نہ کر دے۔ ایسے بھی موت آتی ہے، ایسے بھی انسان عبرت کا نشان بنتا ہے، کبھی ایسے بھی آخرت کا سفر طے ہوتا ہے۔ اتنی مشقتوں میں، اتنی تکلیفوں میں کیا کیا ظلم تھے جو انہوں نے نہیں کیے۔